هو الله الذي لا نحمده نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاقبة للمتقين اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو جن نورین جوڑا نور کا، نظر میں لوٹے گا خاکے در پہ سیدا نور کا۔ حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں تمام نعت، تمام شاعری اور آپ نے عقیدت کی بنیاد پہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں جتنا بھی قصیدہ آپ نے لکھ پایا اپنی پوری زندگی میں آپ نے لکھا، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے بھی محبت کی جو دلیل پائی جاتی ہے آپ کی زندگی میں، آپ نے اسے بھی تحریر فرمایا۔ حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے آس کے رسول گزرے ہیں کہ آپ کے جیسا آپ کے بعد ابھی تک کوئی دنیا کے اندر نہیں آیا۔ میرے پیارے عزیزوں، لائیو آنے کا اور لائیو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، ہمیں کچھ لوگوں کو بتانا ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو لے کر کماتے ہو، کھاتے ہو، مساجدوں کے اندر امامت کرتے ہو اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیدائی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم سچے اور پکے کٹر سنی ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، اعلی حضرت کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں ہی گزری۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے اتنی ساری کتابوں کو وجود بھی بخشا اور ساتھ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے ہمیشہ لو لگائے رہے۔ آپ رہتے ہندوستان میں تھے لیکن آپ کا دل مدینہ طیبہ میں ہی دھڑکتا تھا۔ حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہمیشہ ہم اور سب وہ واقعہ سنتے آتے ہیں، تمام علماء دین اس واقعہ کو ہمیشہ جب سیدوں کی شان بتانی ہوتی ہے تو تمام علماء دین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک سید زادے کو اپنے کندھے پر بھی اٹھایا۔ مہریرہ شریف کے بزرگوں کا اتنا بڑا عطا ہوا ان پر کہ انہیں احمد رضا سے اعلی حضرت بنا دیا۔ اعلی حضرت جو بننے کا ان کا سفر ہے، یہ سفر ڈھونگ کر کے یا دھن دولت کے لیے امامت کر کے یا حرام کھانے والوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں ہوا۔ میرے پیارے عزیزوں، انہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ متقی رہے اور پھر آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو دیا اور آپ وہاں سے مرید بھی ہوئے، آپ کو وہاں سے خلافت حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں گزار دی۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا ہے، جنہوں نے ہمیں حدیث سمجھایا ہے، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کے مٹی میں نہیں ملے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں، اور آپ نے نعت کے شکل کے اندر بھی آپ نے تحریر فرما دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شان میں اگر ہم خوب تعریف کریں تو بھی کم پڑ جائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر انہیں اللہ نے یہ وقار، یہ مرتبہ، یہ محبت اگر انہیں عطا فرمایا ہے تو نبی کریم کے ساتھ ساتھ ان کے اہل بیت، ان کے آل اور ان کی اولاد سے محبت کرنے کا جزا اللہ نے انہیں دنیا میں بھی دیا ہے، اور اتنی شہرت اور اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو رتبہ ہوگا وہ بہت بلند ہوگا قیامت کے میدان کے اندر بھی۔ میں مخاطب ایسے علماء، ایسے امام کی طرف ہونا چاہتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ممبروں پر کھڑے ہو کر سیدوں کی برائی کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات اگر ہوگی تو ہر بات پہ آئے گا کہ پیر ہونے کے لیے سید ضروری نہیں ہے، جاہل ہے وہ سید نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، اس کے پاس عالم کی ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے، اس کے پاس تلفظ اور مخارج نہیں ہے، اس کے پاس اے نہیں ہے، اس کے پاس او نہیں ہے۔ ایسے بزدلوں سے، ایسے دین کے لٹیروں سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کے پاس سند نہیں ہے کہ وہ سید ہیں تو کیا آپ جیسے دلالوں کے پاس سند ہے کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہو؟ مکار سیدوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج دنیا کے اندر جتنے سید زیادہ ہیں ایسا کوئی بھی سید نہیں ہے کہ جس کا سلسلہ کسی خان خواہ سے نہ جڑا ہو، ایسا کوئی سید نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسل تک، آپ تک اس کا شجرہ نسب نہ پہنچتا ہو۔ ایسا کوئی اگر ذرہ برابر بھی علم سید زادے کے پاس ہے تو وہ اس علم کو فروخت نہیں کرے گا، وہ علم کو بیچے گا نہیں، وہ لوگوں کو اپنے نانا جان کی طرف بلانے کی کوشش کرے گا، حق کو حق کہے گا، حلال کو حلال کہے گا۔ لیکن ایسے لوگ آج کل سیدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کے نام لینے کے بعد بھی جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، انہیں جب تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کا ٹارگٹ عوام نہیں ہوتی، ان کے ٹارگٹ سید زادے ہوتے ہیں۔ سید زادوں کی جتنی توہین کر سکیں ممبر پہ کھڑے ہو کر جتنی توہین کی جاتی ہے، لیکن ان ذلیلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ جن کا مرتبہ اللہ نے بلند کر دیا ہے اپنے محبوب کی نسل میں پیدا کر کے، اے ذلیلوں تم ایسے سیدوں کو ذلیل نہیں کر سکتے ہو۔ کچھ جاہل اپنے آپ کو علم والے سمجھتے ہیں، علم یافتہ سمجھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اس جاہلیت ہی تو تمہاری ہے کہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اللہ نے تمہیں عالم دین بنایا ہے، نائب رسول بنایا ہے، ایک ممبر کا اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے، ایک محراب کے اندر کھڑے ہو کر مصلی پر تم امام بن کر نماز پڑھاتے ہو۔ لیکن جب نماز پڑھتے ہو، اتحیات کے اندر جب درود ابراہیم پڑھتے ہو تو وہاں بھی سید کا ہی ذکر ہوتا ہے، وہاں بھی جب درود ابراہیم پڑھتے ہو تو ہمارے نبی کے بعد میں ان کی آل اولاد اور میرے نبی کی آل اولاد کے بعد میں پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر بھی درود پڑھتے ہو۔ نماز کے اندر تو سیدوں پر درود پڑھتے ہو جو تم پر واجب ہے، اگر نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب نماز کے باہر ہوتے ہو، جب خطبہ دیتے ہو تو سیدوں کے خلاف دیتے ہو۔ کتنے بڑے یزیدی ہو تم، کتنے بڑے ذلیل انسان ہو تم کہ سید سے تم سند مانگتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر سیدوں سے سند مانگتے ہو، اگر تمہیں شک اور شبہ ہے، ان کے گھر تک کا سفر کر لو، ان کے خاندان کو جا کر دیکھ لو، ان کی حیثیت، ان کی اوقات جا کر دیکھ لو۔ سید ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پر حرام کام ہوتا ہو وہاں پر جا کر تلاوت قرآن کر کے اور مال غنیمت حاصل کریں، اور مال حاصل کریں، اس کو غنیمت نہیں کہہ سکتے، مال حاصل کریں اور حاصل کرنے کے بعد میں فلاٹ خریدیں۔ سید زیادہ کتنے بھی اگر گر جائیں گے تو اپنے نانا کے شریعت کے خلاف وہ کبھی نہیں جا سکتے۔ جو سید زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ سود اور بیاج والوں کے ساتھ جان کر مسافہ نہیں کرتے،
ان کے گھر کا وہ کھانا نہیں کھاتے، جن کے لیے صدقہ خیرات زکوٰۃ حرام ہے، جو صدقہ نہیں لے سکتے کسی کا، جو زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، تو کیا وہ شراب بیچنے والوں کے لیے یا شراب کا جو کاروبار کرتا ہو یا شراب کے برتنوں کا کاروبار کرتا ہو یا چوری کرتا ہو یا بیاج پر پیسہ دیتا ہو، بیاج کھاتا ہو، سید اگر ہوگا تو جان کر لقمہ اس کے گھر پہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن یہ تو علم یافتہ ہو کر کاروبار کو بھی جان کر جاتے ہیں، روٹی بوٹی کھا کر آتے ہیں اور وہ حرام کا مال کھا کے آتے ہیں، اسی لیے ان کے جو جسم کے اندر خون ہے وہ حرام کا ہی رہتا ہے، اور حرام والا خون مسجدوں پر کھڑا ہو کر ممبر پر سید کے خلاف بولتا ہے کہ یہ سید نہیں ہوگا، سید ایسا نہیں ہوتا، سید کا شکل دیکھا جاتا ہے، سید کا صورت دیکھا جاتا ہے، سید کے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، سید کا کردار، سید کا صورت، سید کا شکل تو بعد میں دیکھنا۔ اعلی حضرت کا عاشق اپنے آپ کو کہتا ہے پہلے وہ ناک تو اپنے اندر پیدا کر لے، جو اعلی حضرت خوشبو سے پہچان جایا کرتے تھے۔ تیرے اندر تو حرام اور حلال کے اندر کوئی فرق کرنے کا لذت تیرے ناک کے اندر نہیں آتی، کوئی خوشبو نہیں آتی، اور تو چلا ہے سیدوں کے رہبری کرنے۔ اتنی بڑی جرت کہ جب دیکھو تب، جہاں دیکھو جہاں دیکھو تہاں وہاں پر خالی سید کی برائی ہو رہی ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی میری اولاد نہیں ہے اور میری طرف رجوع کرے اور کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہوں، گویا کہ اس نے جھوٹ مڑا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اب یہ بتاؤ، کوئی حدیث بھی جانتا ہو، علم والا بھی ہو، غیر سید ہو، اپنے آپ کو سید کہے گا؟ ہرگز نہیں کہے گا۔ آگے سن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے، لازم ہے کہ وہ حضرت مولا علی سے محبت کرے اور ان کی آل اولاد سے محبت کرے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرے گھر سے یعنی میرے بیٹے آ جائیں، اگر حضرت امام حسن اور حسین آ جائیں اور اگر تم محفل کے اندر بیٹھے ہو تو ان کے تعظیم کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جو آل ہے وہ کشتی نوح کے مانند ہے جو ان کے ساتھ ہو گیا، جیسے کہ کشتی نوح پہ جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، تو جو میرے آل کے ساتھ ہو جائے گا وہ تمام فتنہ سے، تمام فساد سے، بے ایمانی سے بچ جائے گا۔ ہم لوگ جس مسلک کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ درس دے رہے تھے، حدیثوں کا درس آپ فرمایا کرتے تھے، اور اتنے میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ درس دیتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کھڑے ہوتے رہے اور بیٹھتے رہے۔ آپ کے شاگردوں نے کہا حضور ایسا معاملہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں پھر بیٹھ جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس گلی میں ایک سید زادے رہتے ہیں، ابھی بچے ہیں وہ، اور جب کھیلتے ہوئے میرے سامنے آ جاتے ہیں تو اب بتاؤ نبی کی آل کھڑا ہو اور میں بیٹھا رہوں، اتنا بڑا میں گستاخ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ بچہ جب چلا جاتا ہے تو میں پھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر جب وہ آتا ہے تو میں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کے تعظیم میں کھڑا ہوں، کیونکہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ جب میری اولاد آئے، جب میری آل آئے تو تم کھڑے ہو جایا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو مقام منصب مرتبہ جو دیا، سید سے محبت کرنے پر ہی دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحبت کو نہ پایا ہوتا تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک سید کے مرتبے کو تاریخ پڑھے ہو، عالم ہو، بہت بڑے عالم بنتے ہو، علم والے بنتے ہو، کیا تاریخ بھول گئے ہو؟ کیا سیدوں کی حیثیت بھول گئے ہو؟ کیا سیدوں کا مرتبہ بھول گئے ہو؟ آج جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، اگر 1000 ولی ہیں تو 1000 میں 9990 لوگ، یعنی 1000 میں سے 990 جو اولیاء ہیں وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی اولاد میں سے ہیں۔
عالم بننا، مفتی بننا، قاری بننا، حافظ بننا، جو بندہ محنت کر لے اللہ اسے بنا دے گا، لیکن ایک سید بننا نبی کی عطا ہوتی ہے، رب کی عطا ہوتی ہے، ایک خاص عطا ہوتی ہے کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہی یہ مخصوص کر کے رکھا ہے کہ اپنے محبوب کی نسل میں کس کو پیدا فرمائے گا۔ اور محبوب کی جو نسل والے ہوتے ہیں حق بات بولتے ہیں، اور جب حق بات بولتے ہیں تو جو لالچی عالم ہوتے ہیں، روٹی بوٹی والے، جو جاہل والا کام کرتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر اور محراب پر، یہ سیدوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جلیل لوگ یزید کے ساتھ موجود تھے جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا گیا تھا، تو ایسے ہی لالچی قسم کے لوگ تھے جنہیں بڑا بڑا عہدہ چاہیے تھا، دھن اور دولت چاہیے تھا، انہوں نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور یزید کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے ہی ظالم عالم تب بھی تھے، آج بھی ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ جب بھی اسلام کے اندر کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو ایسے لٹیرے عالموں کی وجہ سے ہوا ہے، ایسے لالچی عالموں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہیں حق پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی حق بولنے والا آئے گا تو اس کی غیبت، اس کی برائی محفل میں کریں گے، سر عام کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کے ممبر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ارے ظالموں، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کی اولاد ہے، سب سے پہلا حق مصلی کا، امامت کا تو اسی کا ہوتا ہے، پیری مریدی کا حق تو اسی کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی بستی کے اندر ایک بہت ہی بڑا عابد اور زاہد رہتا ہو، اللہ کا عارف بندہ رہتا ہو، ولی رہتا ہو، اور وہاں ایک میری آل ہو جو عمل میں اس سے بہت کم ہو، تو بھی وہ عارف، وہ اللہ کا جو بندہ ہے، مرتبے میں بڑھ نہیں سکتا۔ میری اولاد اس سے افضل ہے اور اس سے اعلیٰ ہے، یہ سید کا مقام ہے۔ اور اے ظالموں، سیدوں پہ تقریر اگر کرنا ہے تو ان کے محبت کی تقریر کرو، ان سے عداوت کی تقریر مت کیا کرو۔ لوگوں کو اچھا پیغام دو، اعلیٰ حضرت کے اگر مسلک کے ماننے والے ہو تو اعلیٰ حضرت کے جیسا ناک لے کر آؤ، سیدوں کو سونگ سونگ کر پہچانو سید ہے یا غیر سید ہے۔ لیکن ایک عالم ہے، انہوں نے لکھا تھا اپنی کتاب کے اندر، ان کا نام نہیں لوں گا اور نہ کتاب بتاؤں گا، جو عالم ہوگا، مفتی ہوگا، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کون سی کتاب سے بتا رہا ہوں میں، کہ جب چھوٹی جاتی کے لوگ، چھوٹی جاتی سے مراد ہے کہ جو نچلی ذاتی کے لوگ ہوتے ہیں، کہ جو مانگنے کھانے والی ذات جیسی ہوتی ہے، ان کی فقیری والی ذات ہوتی ہے، کہ ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے تو چار چوکھٹ پہ جاتے ہیں، بھیک مانگ کے لاتے ہیں۔ جب ایسے لوگ جب علم حاصل کر کے جب مسجد میں آتے ہیں، جب ممبر پہ آتے ہیں، تو یہ لوگ خلفسار مچاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے لے کر جو بھی علم کھایا، جو بھی لقمہ کھایا ہے، حرام کا لقمہ ان کے اندر شامل ہو گیا ہے، اور اسی لیے یہ حرام کا جو لقمہ گیا تو ظاہر سی بات ہے خون حرام کا بنا۔ جب خون حرام کا بنا تو دماغ کے اندر بھی حرام خرافات چالو ہو گیا، دل کے اندر بھی حرام خرافات چالو ہو گیا۔ اور وہ کھڑے ہوں گے ممبر پہ تو انہیں کچھ نہیں دکھے گا، یہ خالی سوچیں گے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی ہم کتنی برائی کر دیں اور ہم لوگوں کو ان سے کتنا دور کر دیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ توفیق ہی اسی کو دیتا ہے اپنے محبوب کی آل سے محبت کرنے کا جس کے اللہ مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اور اتنی بڑی ضرورت، اتنی بڑی اوقات نہیں ہے غیر سید کی کہ ایک سید کے خلاف وہ بول سکے یا ایک سید کو نصیحت کر سکے۔ سید کو نصیحت کرنے کی بھی حیثیت ہے، اوقات ہے، تو آپ جا کر کسی عالم سے کہو جو سید زیادہ ہو، وہی سید کو بول سکتا ہے۔ اور ایسی ضرورت نہیں ہے کہ تم جا کے ممبر پر کھڑے ہو کر اور سید کی وہاں پر کھچائی کرو، ہر الفاظ میں سید کی بات کرو۔ ارے تمہارا علم تمہیں مبارک، اور ہر سیدوں کا ان کے نانا کا خون انہیں مبارک۔ تمہارا جو علم ہے، دنیاوی علم ہے، تم نے جو علم حاصل کیا ہے خالی دنیا کمانے کے لیے کیا ہے۔ اگر آخرت کمانے کے لیے کیا ہوتا تو آج تمہارے چہرے سے نورانیت ٹپکتی۔ اب تم نے اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اگر علم دین حاصل کیا ہوتا تو آج تمہاری مساجد کے حدود کے اندر کوئی زاہل نہ ہوتا،
آج تمہاری مساجد آباد ہوتی. اگر تم نے دین رسول کو اگر حاصل کیا تھا کہ ہم اس دین کو فروخت نہیں کریں گے, ہم نبی کریم کو راضی کریں گے, ہم اللہ کو راضی کریں گے, تو خدا کی قسم کہتا ہوں تمہارے مساجد کے اندر جہاں پر تم امام موجود ہو, تمہارے گھر کے اندر طلبہ کی کمی نہ ہوتی. بچے سے لے کر جوان بوڑھے سب تمہارے پاس علم دین حاصل کرنے آتے. لیکن تم تو اتنے ذلیل انسان ہو کہ غریب سے تم مصافحہ بھی نہیں کرتے, غریب کی یہاں تم فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتے, قرآن خوانی کرنے بھی نہیں جاتے. لیکن سود خور اور بیاج خور اگر کوئی پیسے والا پارٹی ہے, 1500 روپے دینے والا اگر ہے, بکرے کا گوشت اگر کھلانے والا ہے, تو اس کے ہاتھ جا کے مصافحہ کرو گے, اس کے تلوے کو چاٹو گے. لیکن سید ایسا نہیں کرتا. سید کسی کا تلوا نہیں چاٹتا, سید کسی کا محتاج نہیں ہوتا, سید بھیک نہیں مانگتا کسی کے آگے. اگر بھیک مانگتا ہے تو اپنے نانا کی طرف رجوع کر کے مانگتا ہے, اگر بھیک مانگتا ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے مانگتا ہے. وہ اگر بھکاری ہے تو اپنے رسول کا ہے, اپنے نانا کا ہے, اپنے آقا کا ہے, اپنے مولا کا ہے. تم جیسے ظالموں کی طرح وہ دنیا کا بھکاری نہیں ہوتا. سید جو مانگے گا تو نانا سے طلب کرے گا. اور ایک سید اگر شرابی بھی ہو, ایک سید اگر گنہگار بھی ہو, ایک سید اگر بہت برا کام بھی کرتا ہو, تو اسے محبت سے آپ سمجھا سکتے ہو. اگر اوقات ہے تو نہیں کسی دوسرے سید کو اس کے اوپر لگا دو کہ بھائی آپ کا خاندان ہے, آپ کے گھر کا ہے, آپ سمجھا دو. کیونکہ اللہ نے تمہیں وہ زبان نہیں دی ہے کہ اس زبان سے تم سید کو کوئی بات تلقین کرو یا تم انہیں تکلیف دے دو. ایک سید کے مقام تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پہلے کے جو عالم علماء ہوا کرتے تھے, جب وہ علم دین حاصل کرتے تھے تو خانقاہ میں جا کر کسی بزرگ کی بارگاہ میں 10 سال 20 سال 25 سال 2 سال 4 سال وہ خدمت کرتے تھے. تب جا کر انہیں طریقت, معرفت, حقیقت, تصوف ملتا تھا. تب انہیں شریعت سیکھنے کا موقع ملتا تھا. تب وہ سمجھتے تھے شریعت کیا ہے. آج مدرسے سے چھوٹے کی مسجد کے اندر جگہ طلب کر رہے ہیں. امامت کے لیے 12,000 15,000 20,000 50,000 بھی امامت کر رہے ہیں. اور پھر وہاں پر جب کھڑے ہوتے, تھوڑا سا لقمہ پیٹ کے اندر گیا تو جس کے نانا کے صدقے میں اسے قرآن ملا, اسے دین ملا, اسے ایمان ملا, آج اسی کی اولاد کے خلاف ہو گیا. یہ کتنا بڑا ظالم ہے, یہ کتنا بڑا مردود قسم کا ہے. اس کو تو دیکھ کر ابلیس بھی شرم کھاتا ہوگا کہ ہم نے تو حضرت زکریا کو اور تمام انبیاء کو ہم نے یہود اور نصارہ سے قتل کروایا, ہم نے لوگوں سے قتل کروایا, اور جس نبی پر میرا داؤں پیچ نہیں چلا, آج ہم ان کی اولاد کو دیکھ رہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا انہی کی آل کو تکلیف دیتا ہے. ارے اللہ کے بندو, یہودیوں کے نسل میں نبیوں کی نسل سے کچھ لوگ موجود ہیں, آج بھی جا کر دیکھ لینا, اسرائیل کے اندر اور دنیا کے اندر ہیں. جب انہیں یہودی دیکھتے ہیں تو ادب سے ان کے تلووں کو چوم لیتے ہیں, کیونکہ وہ کسی نبی کے خاندان سے ہیں جو ہزاروں سال, 100-200 سال نہیں, ہزاروں سال پرانے ان کی نسل چلی آ رہی ہے. یہاں تو 1400 سال سے جو نسل چلی ہے اس کے بارے میں اتنی خرافات, اتنی تکلیف. تو ایسے عالموں سے اللہ بچائے. حالانکہ سید زیادہ ڈرتے نہیں ہیں, عزت انہیں تم جیسے ذلیل لوگ نہیں دے سکتے, کیونکہ تمہیں تو تمہاری زبان تلوار سے تیز ہو چکی, تمہیں تو روٹی بوٹی چاہیے, حلال ہو حرام ہو, کسی کا گردن مار کے کھائے ہو یا کس طریقے سے, تم کو تو اس کو پتہ ہی نہیں. اور تم ایسے عالم ہو کہ جو ایک دوسرے عالم کا حق مار کے اور لوگوں کو علم کی باتیں بتاتے ہو. حق تلفی کرنے والا انسان, گورنمنٹ سے چوری کرنے والا انسان سید کے خلاف بول سکتا ہے؟ جس کے زبان کی تری جو ہے, اس کا زبان اگر تر ہے تو خالی حرام کھا کے تر ہے, اس سے اگر پیٹ نگاڑی کی طرح نکلا ہوا ہے, انگارہ بھرا ہوا ہے, تو حرام کھا کے تو نکلا ہے. اگر حرام خور نہ ہوتا تو سیدوں کا وفادار ہوتا ہے, اور اگر حلال خور نہیں ہے تو سمجھ لو یہ کون ہے. تو میرے عزیزوں, جتنے لوگوں نے میرے اس ویڈیو کو دیکھیں, میری ریکارڈنگ کو سنیں, ان سے میری گزارش ہے کہ یہ معاملہ میں بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یا میرا کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے. میرا ہر اس مولوی سے کہنا ہے کہ جو سیدوں کے خلاف رہتے ہیں, آج بھی وقت ہے, آج بھی موقع ہے کہ سیدوں کے فیور میں ہو جاؤ. اگر نہیں ہونا ہے, تمہارا عقیدہ تمہارے ایمان لے کر ایک طرف پڑے رہو, لیکن ان کے خلاف مسجدوں میں بولنا شروع کر دو.
خدا کی قسم کہتا ہوں اگر کسی سید زادے نے اللہ کی بارگاہ میں اگر عرض کر دیا، اس سے اگر دل کو ٹھیس پہنچ گئی، دل پہ لے لیا، اگر دعا کر دیا، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، یزید کا نام و نشان نہیں بچا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو سید کے قاتل، ان کا نام و نشان نہیں بچا۔ تو تلوار تو تم نہیں چلا پا رہے ہو، زبان چلا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ دل سے اگر بد دعا نکل جائے، عرص الہی تک پہنچ جائے، اور تمہاری آل اولاد، تمہارا پورا خاندان اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے اور اس میں مبتلا ہو جائے، پھر جو حرام جو کما کے رکھے ہو وہ کام نہیں آئے گا، وہ دولت کام نہیں آئے گی، پھر جا کر تمہیں کسی سید کے در کا جوتا ہی سیدھا کرنا ہوگا۔ آج بھی موقع ہے، جوتا سیدھا کر لو، یہ سر کے تاج ہیں، اور سر کے تاج کو پیروں میں رکھنے کی کوشش مت کرو، جو کچھ ملا انہی کے صدقے میں ملا ہے، اور عوام وہی سمجھ رہی ہے جو تم بتا رہے ہو، کاش کی عوام سمجھ جاتی ان کا مقام کیا ہے، تو ایسے اماموں کو، ایسے عالموں کو مسجدوں سے نکال کر چوراہے پر الٹا لٹکا کے مار دیتے، کہ جو ہر بات میں جو سیدوں کو تکلیف دیتا ہے، جو ان کے دل کو تکلیف دیتا ہے، جو سید کا حسب اور نسب کھوج رہا ہے، خود کا تو باپ کا پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بتا نہیں سکتا، اللہ کی جانتے ہوں گے علم والے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، کہ آپ کے آل کے ساتھ اگر کوئی ایسا برتاؤ کرے تو وہ کیسا ہوگا، اپنے اصل باپ کا ہوگا کہ نقل باپ کا ہوگا کہ ہے جو نفاس کا ہوگا، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو علم کی رہی بات، تو جتنا علم لوگ مدرسے سے پڑھ کے نکلتے ہیں، اگر سید زادے کا گھر ہے، ماں اگر دیندار ہے، باپ اگر دیندار ہے، گھرانہ اگر دیندار ہے، تو جو تم 6-7 سال وقف کر کے اپنے وقت کو مدرسے میں علم حاصل کرتے ہو، اتنا حدیث، اتنا قرآن، اتنا مسئلہ، اتنا مسائل نکالنے کے لیے سید اپنی ماں کی گودی میں ہی سیکھ جاتا ہے۔ اور ایک سید کو جو علم ملتی ہے، اگر اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے رب کا خوف کرتا ہے، تو اس کو عطائی علم ملتا ہے، اور عطائی علم پہ دنیا سے حاصل کی ہوئی علم کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ تو میرے عزیزوں، کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا کمی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، اور یہ میں نصیحت کر رہا ہوں، آج بھی وقت ہے، مان لو، اور سیدوں کو نیچا مت دکھاؤ، اللہ کے واسطے اپنے کام سے کام رکھو، حسب نسب دیکھنا ہے تو یا تو گھر تک کا سفر کر لو جس پہ شک ہو، اور اگر نہیں دیکھنا، اگر اتنی بڑی ضرورت، اتنی بڑی اوقات نہیں ہے، تو میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ کے پیارے بندے، اپنے مصلی کو لے کر پڑے رہو، مسجد میں امامت کرو، نماز پڑھاؤ، لوٹو کھاؤ، ایک تعویذ کا 10,000 15,000 20,000 لو، غریبوں کے یہاں قرآن خوانی فاتحہ کرنے مت جاؤ، اور جتنے حرام کام کرنے والے ہیں ان کو گلے لگاؤ۔ مسجد کے آداب تو تمہیں خود نہیں پتا، قبرستان کے آداب تمہیں خود نہیں پتا، جنازے کے پیچھے کا آداب تمہیں خود نہیں پتا، تم چلے ہو سید کو سکھانے۔ یہ سید زادہ ہے، یہ سب کچھ ترک کر دے گا، سب کچھ چھوڑ دے گا، لیکن اپنے نانا کی شریعت، اپنے نانا کا فرمان، اپنے نانا کا سنت کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بس اسے علم کی ضرورت ہے، اگر جب علم حاصل کر لیتا ہے تو پیدائشی ولی ہوتا ہے، لیکن جب علم حاصل کرتا ہے تو مکمل ولی ہو جاتا ہے، اور ولیوں سے جو ولی ہوتا ہے نا، ان سے ٹکرایا نہیں جاتا، اور جو سید زادہ ہوتا ہے اس سے ٹکرانے کی کیا اوقات ہے، جس کے صدقے میں تمہیں ولایت ملتی ہے، علم ملتا ہے، حکمت ملتا ہے۔ آج بھی موقع ہے، یہ کھل کر میں بیان اس لیے کر رہا ہوں، تکلیف تو ہوگی بہت سے لوگوں کو میری بات پر، کومنٹ بھی کرنا، جس کے پاس میرا نمبر ہے فون کر کے مجھ سے رابطہ بھی قائم کرنا، اگر میری کوئی بات غلط لگے تو تھوڑا کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لینا، ہے مفتی صاحب کے پاس جا کر پتہ کر لینا، خود مفتی مت بن جانا، کیونکہ جو مفتی صاحب کا علم ہوتا ہے وہ سمندر کی مانند ہوتا ہے، اور جو اور لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمندر کے ایک چھوٹے سے دریا سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو جو کنویں میں بیٹھ کر علم حاصل کیے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ سمندر تلاش کر لو۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، تو سمندر تلاش کر لو، اور سجدوں سے تیری کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، جو سجدہ، جو دنیا تیری بدل، جو سجدہ تلاش کر۔
تو ایسا سجدہ تلاش کرو اللہ کے بندے، مومن کامل ہو کے دنیا سے گزرو، اور نہیں سیدوں کی ہی برائی کرتے رہو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور جب مرو گے تو منہ سور کے جیسا ہو جائے گا، سمجھے کیا؟ اور آل اولاد پوری نسل بیکار ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اللہ کا غضب آ جائے گا، اور دیر نہیں ہے، جتنا لوگ سیدوں کی برائی کر رہے ہیں دیر نہیں ہے، بس چند مہینوں یا چند گھنٹوں یا چند سالوں کی بات ہے، ذلیل تو ضرور ہوں گے، رسوا تو ضرور ہوں گے، لیکن میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں کسی کے لیے، اور میں گزارش کروں گا ہر سید زادے سے کہ وہ بد دعا نہ کریں، لیکن اگر دل کو تکلیف پہنچ رہا ہے تو بس خالی اپنے نانا کی بارگاہ میں التجا پیش کر دیں، بس کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔